السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میرا نام ہے سحر علی۔ اردو سٹوری چینل سحر وائس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو ویڈیوز کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نئی آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ کے لیے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ آج میں آپ کو 2 لڑکیوں کا پراسرار واقعہ سنانے جا رہی ہوں جو اپنی کلاس کی لڑکیوں سے بچھڑ کر جنگل میں کہیں بھٹک جاتی ہیں۔ روز میری اور ایمی کا یہ واقعہ سننے کے لیے کہانی کو مکمل سنیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کامنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور آپ بھی اپنی کوئی آپ بیتی کہانی یا واقعہ ہم سے شیئر کرنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل ایڈریس پر ضرور سینڈ کیجیے۔ آپ چاہیں گے تو آپ کا نام شیئر کیا جائے گا۔ تو چلیں کہانی کو شروع کرتے ہیں۔ روز میری نامی 9 عمر لڑکی نے کینیڈا کے ایک چھوٹے سے شہر کے ایک ہائی اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ ایک دن ان کے ٹیچر نے اعلان کیا کہ وہ پوری کلاس کو جنگل کے دورے پر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اگلے دن ایک بس تمام طلباء کو دیہی علاقوں کے ایک دور دراز حصے میں لے آئی۔ سفر کا مقصد یقیناً تفریحی تھا۔ جب وہ پگڈنڈی پر چل رہے تھے، روز میری تازہ ہوا سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ وہ اپنی سب سے اچھی دوست ایمی سے بہت باتیں کر رہی تھی۔ دونوں لڑکیاں خوش گپیوں میں اتنا گم ہو گئیں کہ پیچھے ہونے لگیں۔ راستے میں کہیں انہوں نے غلط موڑ لے لیا اور باقی گروپ سے الگ ہو گئیں۔ لڑکیاں چلتی رہیں اس امید پر کہ وہ باقی کلاس سے مل جائیں گی، لیکن وہ مزید گم ہو گئیں۔ آخرکار وہ ایک چھوٹے سے راستے پر آئے تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ درختوں کے درمیان ایک چھوٹی سی جھونپڑی ہے تو انہیں سکون سا ملا۔ اس جھونپڑی کی دیواریں زرد پتوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ دروازے اور کھڑکیاں ایسی لگ رہی تھیں جیسے انہیں کئی دہائیوں میں پینٹ نہیں کیا گیا ہو۔ جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک چھوٹی بوڑھی عورت باہر آئی۔ وہ بہت کمزور لگ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں خدا کی پناہ اتنی خوفناک جیسے 2 انگارے دیکھ رہے ہوں۔ اس کی کمر جھکی ہوئی تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ دونوں لڑکیاں اسے دیکھ کر بڑا ہی عجیب سا محسوس کر رہی تھیں۔ انہوں نے اس سے پوچھا کیا وہ اس کا فون استعمال کر سکتی ہیں؟ بوڑھی عورت نے انہیں اندر بلایا اور چائے کا کپ پیش کیا۔ دونوں لڑکیوں نے اس کی پیشکش کو ہچکچاتے ہوئے قبول کر لیا۔ اندر کاٹیج انتہائی گندا اور فرش کیچڑ سے بھرا ہوا تھا اور دیواروں پر جاں بجاں مکڑی کے جالے لگے ہوئے تھے۔ بوڑھی عورت نے اچانک دونوں سے بڑے پراسرار انداز میں کہا، میں ابھی آتی ہوں، مگر یاد رکھنا میری غیر موجودگی میں اپنی آنکھیں بند رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ گھر کے اندرونی حصے کی طرف چلی گئی۔ لڑکیاں حیران تھیں کہ آخر میں یہ بڑھیا کیا اول فول کہہ کے گئی ہے، ہم اپنی آنکھیں کیوں بند رکھیں؟ انہوں نے کمرے کے چاروں طرف جائزہ لیا اور ان کی نظر ایک بڑے آئینے پر جمی جو کونے میں کھڑا ہوا تھا۔ اچانک انہیں لگا کہ وہ اس آئینے سے اپنی نظریں نہیں ہٹا پا رہی۔ وہ دونوں خاموشی سے اپنے عکس کو گھورتی رہیں۔ آئینے میں ان کے چہرے عجیب اور بگڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ انہیں اچانک ایسا لگا جیسے ان کے گالوں پر خراشیں پڑ رہی ہوں۔ وہ دونوں بہت ہی زیادہ ڈر چکی تھیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کے چہرے تیزی سے بدلنے لگے۔ مزید خراشیں نمودار ہوئیں اور ان خراشوں سے خون بہنے لگا۔ دونوں لڑکیوں کو یہ سب اس آئینے میں دکھ رہا تھا اور اب تک وہ کوشش کے باوجود اپنی آنکھیں اس آئینے سے نہیں ہٹا پا رہی تھیں۔ اچانک دونوں نے دیکھا کہ ان کی آنکھوں سے تیز دھار چھریاں نکل رہی ہیں اور انہیں اپنے چہرے ایسے دکھائی دے رہے تھے جیسے انہیں کچل دیا گیا ہو۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کو اپنے ہاتھوں سے ڈھانپ لیا اور لرزنے اور چیخنے لگیں۔
بوڑھی عورت تیزی سے واپس کمرے میں آئی اور جب اس نے ان دونوں لڑکیوں کی طرف دیکھا تو وہ چلا کر بولی، میں نے تم سے کہا تھا نا آنکھیں بند رکھو۔ کوئی اور لفظ بولے بغیر روز میری اور ایمی چھلانگ لگا کر گھر سے باہر بھاگ گئے۔ وہ دونوں بھاگتے رہے، جھاڑیوں سے ٹکراتے، گرتے پڑتے، نہ جانے وہ کہاں جا رہے تھے۔ آخر کار انہوں نے اسکول بس کو دور سے دیکھا اور سکون کا سانس لیا۔ ان کے ہم جماعت دونوں لڑکیوں کو کھیتوں میں دوڑتے ہوئے آتے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ استاد ان سے ناراض ہوئے اور لڑکیوں سے کہا کہ انہوں نے سب کو 1 گھنٹے سے زیادہ انتظار میں رکھا ہے۔ روز میری اور ایمی ابھی تک سخت خوفزدہ تھیں، مگر وہ اس پر بھی خدا کا شکر ادا کر رہی تھیں کہ وہ اس بھیانک گھر سے بچ کر آ گئیں۔ اسکول کا سفر ختم ہو چکا تھا، اس لیے تمام طلبہ بس پر چڑھ گئے اور بس چل پڑی۔ اگلے دن دونوں لڑکیوں نے خود پر گزرا واقعہ اپنی ہم جماعت دوسری لڑکیوں کو بھی سنایا، مگر کسی ایک نے بھی ان کی بات کا یقین نہیں کیا۔ اور پھر ٹھیک 1 ہفتے بعد ایک صبح روز میری اور ایمی اپنے بستروں میں مردہ پائے گئے۔ ان کی چادریں خون سے رنگی ہوئی تھیں اور ان کے جسم پر خروچ، چوٹیں اور گہرے زخم تھے۔ یہ بات آج تک معمہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔